الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ نساء کی آیت 4 ہے جس سے ہم مطالعہ قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یتیموں سے متعلق بعض ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اس سورہ میں چونکہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کے تزکیے اور ان کی تطہیر کے احکام دیے گئے ہیں اور ان کے لیے صالح معاشرت، اچھی معاشرت کی بنیادیں واضح کی گئی ہیں، تو سب سے پہلے یتیموں کے مسئلے کو لیا ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ ان کا مال لوگ عام طور پر ہڑپ کر جاتے تھے یا ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا کے کھانے کے بہانے پیدا کر لیتے تھے، انتظامی سہولت کی نمائش کرتے تھے لیکن ان کے مال کو تبدیل کر لیتے تھے۔ تو قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ یہ کام نہ کرو۔ پھر یہ کہا کہ اگر ان کے مالی معاملات کی نگہداشت میں تمہیں ان کی ماں کی یا ان کے کسی عزیز کی مدد کی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ جو خواتین ہیں ان میں سے 2 3 4 4 سے شادی کر لو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اس طرح یتیموں کے معاملات کی نگہداشت انصاف کے ساتھ کی جا سکے۔ جب یہ بات کہی تو اس میں ضمنی طور پر یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ اب یہ خواتین جن سے شادی کی ہی یتیموں کی مصلحت سے جائے گی تو کیا ان کے ساتھ بھی انصاف کے شرائط ہوں گے؟ تو فرمایا کہ وہ تو لازماً کرنا ہو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف کے معاملے میں اگر بے انصافی سے بچنے کے لیے ایک اقدام کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف کو بے انصافی ہو جائے۔ اس بے انصافی پر تنبیہ کی۔ اب ایک دوسرا مسئلہ پیش آ گیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ ایک تو ہم سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ہم شادی کریں اور یتیموں کی مصلحت سے شادی کریں۔ ایک تو یہ نا کہ آدمی اپنی مرضی سے کسی خاتون کا انتخاب کرتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے، تو یہ اپیل کی جا رہی ہے، تو کیا اس کے بعد ہمیں مہر بھی اسی طرح دینے ہوں گے؟ ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ اہمیت کا حامل نہ ہو، لوگوں کے حالات اچھے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں یہ مسئلہ تھا کہ اچھا اب شادی بھی کریں، نگہداشت بھی کریں، معاملات بھی دیکھیں، تو کیا یہ خواتین جن سے شادی انہی کی مصلحت سے کی جا رہی ہے، ان کے بچوں کی نگہداشت کے لیے کی جا رہی ہے، تو ان کا مہر بھی دینا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو، مہر کے طریقے سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے جا رہے ہو تو پھر دل کی کشادگی کے ساتھ کرو، ایسے کرو جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اگر تم اس معاملے میں خست سے کام لوگے تو اس کے نتیجے میں ان خواتین کا مرتبہ گھر میں آنے کے بعد گر جائے گا۔ یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پہلی بات یہ کہی کہ ان سے بھی انصاف کرنا ہوگا، انصاف کرنے کی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تو از راہ کرم اس تدبیر پر آپ عمل ہی نہ کریں۔ پھر بہتر یہ ہے کہ ایک ہی بیوی رہے، اور اگر شادی ان کی مصلحت سے کر رہے ہو تو اس سے قطع نظر مہر دینا ہے اور اسی عزت کے ساتھ لانا ہے۔ ہاں البتہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ النَّفْسُ، اگر وہ اپنی مصلحت کا لحاظ کر کے اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ چھوڑ دیں فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، اس کو البتہ تم مزے سے کھا سکتے۔ یعنی یہ قانون اس معاملے میں بیان فرمایا۔ یہ جو یہاں مہر کی تاکید ہوئی ہے تو یہ اس لیے جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہوئی کہ لوگ یہ پوچھ سکتے تھے، اور آپ دیکھیں گے آگے کہ یہ جو سوالات والا باب شروع ہوگا تو وہاں لوگ اس کے باوجود اس پہ راضی نہیں ہوئے آسانی کے ساتھ، یعنی انہوں نے پھر کچھ سوالات کیے، پھر اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں ہی تاکید کر دی ہے کہ مہر تو دینا ہوگا۔ یعنی جو حقوق عورتوں کے ہیں، شادی کے بارے میں جو قانون ہم نے قائم کر دیا ہے وہ قانون قائم ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہے۔ شادی کی اپیل کی ہے جب، تو اپیل کے ساتھ ہی بتا دیا کہ اس میں یہ حدود ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہو، انصاف ہر حال میں کرنا ہوگا، حقوق ہر حال میں ادا کرنے ہوں گے، مہر ہر حال میں دینا ہوگا، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ یعنی یہ عذر بنا کر کہ اللہ نے اپیل کی ہے، اپیل کا جواب دینے کے لیے ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، مصلحت یتیموں کی ہے، ہماری تو کوئی خواہش نہیں تھی، تو اس میں رعایت دی جائے۔ تو فرمایا کہ یہ رعایت اگر وہ خاتون دینے کے لیے تیار ہے خوشی کے ساتھ تو اس پر اعتراض نہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن تمہیں بہرحال آگے بڑھ کر مہر دینا چاہیے، اور یہی تمہارے شان ہے، اور اچھے انسانوں کو اسی طریقے سے معاملات کرنے چاہیے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب دیکھیں، آپ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کا مال ان کے سپرد کرو، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، یتیموں کا مال ان کے سپرد کرو، ان کا مال اپنے ساتھ ملانے سے گریز کرو، اچھے اور برے مال کے معاملے میں کوئی بددیانتی نہ کرو، یہ سب کہا تھا۔ اس کا ایک اثر یہ پڑ سکتا تھا
کہ یتیم تو ابھی مال سنبھالنے کے قابل ہی نہیں ہے اور آپ حوالے کر کے فارغ ہو گئے. یہ ہے نا یہ پہلو. یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ یتیم کا مال کھاؤ نہیں، ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ ابھی مال سنبھالنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو کیا اب بھی اس کے سپرد کر کے فارغ ہو جاؤ؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ مدعا نہیں ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہوں تو اپنا وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو. یعنی جب تک یتیم مال کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یتیم کا مال تمہاری نگہداشت میں رہنا چاہیے. یہ مدعا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا ہے کہ یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو، مطلب یہ کہ جب وہ سنبھالنے کے قابل ہو جائے. یہ وہی چیز ہے جس کو میں بہت دفعہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ جب ہم کوئی جملہ بولتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی ہدایت دیتے ہیں تو جملے کے اندر کچھ عقلی تخصیصات موجود ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا اور نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اگر یتیم 2 سال کا بچہ ہے تو اس کے مال حوالے کر کے فارغ ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ تو اصل میں اس کے مال کو برباد کر دینے کے مترادف ہے. یہ عقلی تخصیصات جو موجود ہوتی ہیں وہ بعض اوقات مخاطب کے لیے غلط فہمی کا باعث بھی بن جاتی ہیں. تو یہ واضح کر دیا اس بات کو آگے کہ نہیں، اگر ناسمجھ ہے، ابھی اپنا مال سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر یہ مال اس کے سپرد نہ کرو، ابھی نہ کرو. کیوں؟ اسی وجہ بیان کی کہ مال کو سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے. مال کے بارے میں ایک تو صوفیانہ تصورات ہیں جو دین کی صوفیانہ تعبیر میں بہت عام بیان بھی کیے جاتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں کہ جنہوں نے دین کی صوفیانہ تعبیرات کی ہیں تو مال کے بارے میں، معیشت کے معاملے میں ایک خاص رویہ، ایک خاص ایٹیٹیوڈ آپ کو ملے گا. قرآن مجید جب ذکر کرے گا مال کا، یہاں بھی دیکھ لیجئے کس پہلو سے ذکر کیا ہے، جعل اللہ لکم قیاما. یعنی مال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور زندگی کے قیام اور بقا کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے یہ ایسے نہیں ہے کہ پھینک دینا چاہیے. یعنی یہ بچھو ہے، مردار ہے. کہتے ہیں نا ہمارے ہاں عام طور پر صوفی لوگ کہ دنیا مردار ہے اور کھانے والے کتے ہیں، تو آپ ان کے سامنے پھینک کے فارغ ہو جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس کو زندگی گزارنے کا، قیام و بقا کا ذریعہ بنایا، سوسائٹی اس پر قائم ہے. یہ بہت عمدہ الفاظ ہے کہ یہ مال کا معاملہ جو ہے یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ یتیم کا مال ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ اس کا ضیاع اصل میں معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، خاندان کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. تو میں نے اس کو سوسائٹی کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ہے. اس وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بے سمجھوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حقوق ملکیت کے ساتھ خاندانی اور اجتماعی بہبود کا پہلو یہ کبھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. ایک شخص کے مال کی بربادی پورے خاندان بلکہ بعض اوقات پورے معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے نا کہ ہمارے یہاں مثال کے طور پر انڈسٹری ہے. پرانے زمانے میں لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے، قافلے لے جاتے تھے. تو اگر آپ نے ایک کاروبار کو بربادی کے حوالے کر دیا تو کتنے لوگوں کے روزگار کے لیے آپ نے مسائل پیدا کر دیے. تو قرآن مجید کا رویہ مال کے بارے میں بالکل مختلف ہے، وہ دوسری جگہ سے بات کرتا ہے. تو یہاں بھی دیکھ لیں کہ انہوں مال حوالے کرو، ان کے سپرد کرو، کھاؤ نہیں، خرابی نہ پیدا کرو. یہ تو اخلاقی پہلو تھے. لیکن بے سمجھوں کے حوالے بھی نہ کرو. دلیل کیا دی ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنا رکھا. سوسائٹی اس کی بنیاد پر قائم رہتی ہے، منصوبے اس کی بنیاد پر بنتے ہیں، انسان اس کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے. یہ خدا کی پیدا کی ہوئی نعمت ہے. اسی لیے قرآن اس کو فضل سے، یعنی خدا کے فضل سے اور خیر سے تعبیر کرتا ہے. ہر جگہ اس کو اللہ اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیتا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی غلط رویہ نہیں ہونا چاہیے. یتیم کے مال کو، یہ فلسفہ ہے، یہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے معاشرے کا مال قرار دیا ہے. اور یہ ہدایت فرمائی ہے کہ یتیم اگر نادان ہے، بے سمجھ ہے، تو اس کے سرپرستوں کا فرض ہے کہ اس کا مال اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھیں، اسے ہرگز اس کے حوالے نہ کریں، ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ اپنا یہ مال جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا ضائع کر بیٹھے گا. یہ بات ہے. تو وہ پوری بات کیا ہوئی کہ مال کھانے کے لیے نہیں، ہضم کر لینے کے لیے نہیں، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. تمہارے تصرف میں یتیم کی بے سمجھی کی وجہ سے رہنا چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اپنا مال سنبھال سکتے تمہارے گھر. پوری بات گویا یہ ہوئی.
اور ماں کو شریک کر سکتے ہو، بہن کو شریک کر سکتے ہو، ایک خاندان بنا سکتے ہو، جس کو دوسری جگہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اگر مخالطت پیدا کر سکتے ہو، یعنی ایک خاندان میں لا کے نگہداشت بہتر کر سکتے ہو تو اس کے لیے بھی اقدام کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ کرنا ہے تو پھر ادھر بے انصافی نہ ہونے دینا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو جس چیز کے معاملے میں بہت زیادہ تشویش ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے مابین کوئی چیز عدل اور انصاف کے خلاف نہ ہو جائے۔ یعنی اگر اس پوری آیت کو آپ دیکھیں، شروع کہاں سے ہوئی تھی بات؟ اللہ سے ڈرو، یعنی شروع یہاں سے، ایک آدم و حوا کی اولاد ہو، ایک تمہارا خدا ہے، اس لیے اس سے ڈرو، اس خدا سے ڈرو جس کا نام لے کر دوسروں سے اپیل کرتے ہو، جس کی بنیاد پر رشتے قائم کرتے ہو، اور قطع رحمی سے ڈرو۔ یتیم کا مال اس کے حوالے کرو، لیکن معاملہ ادھر بھی انصاف سے ہو، ادھر بھی انصاف سے ہو۔ ہر تدبیر میں انصاف اور عدل یہ بنیادی چیز ہے، اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ارشاد ہوا کہ یتیموں کا مال جب تک وہ بے سمجھ ہے ان کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے اس کو تمہارے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ایک دوسرا پہلو ہے، یعنی آپ نے یتیم کا مال یتیم کے حوالے تو نہیں کیا، اپنی نگہداشت میں رکھا ہے، آپ ہیں بھی بہت دیانتدار، لیکن اب یتیم کے معاملے میں چونکہ آپ نگہداشت کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خیال ہے کہ یہ مجھے کل اس کے حوالے کرنا ہے تو مجھ پر کوئی حرف نہ آئے، آپ نے اس کا جینا دوبر کر دیا۔ یعنی خست، بخل اور بعض اوقات ضرورت سے زیادہ احتیاط۔ تو فرمایا کہ اس مال میں، یہ ان کا مال ہے، ان کی جو کچھ بھی معاشی ضرورتیں ہیں وہ بہت فراخ دلی کے ساتھ پوری ہونی چاہیے، ان کا کھانا پینا، ان کا کپڑا لتا، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور اسی طرح سے ان کا اگر کوئی مطالبہ سامنے آتا ہے، ان کی طرف سے کوئی رویہ سامنے آتا ہے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو بات بھی بہت اچھے طریقے سے تمہیں کرنی چاہیے، کھلانا پلانا یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ فراخ دلی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہاں یہ نہیں کہا کہ وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا، بلکہ یہ کہا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، یعنی اگر یہ ہوتا تو پھر تو مطلب یہ ہوتا کہ ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے ان میں سے دیتے رہو۔ قرآن نے یہ کہا نہیں، فراخ دلی کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرتے رہو، جیسے کہ ایک باپ کو کرنی چاہیے تھی، اسی شفقت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ ضرورتیں ان کی پوری کرو، اور اعتماد رکھو، ہر چیز کا حساب رکھو، ہر چیز کو سامنے رکھو۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے نا کہ ایک معاملہ ہے نا جس میں بسا اوقات آدمی کو آپ عدل، قسط، انصاف کی ہدایت کرتے ہیں تو اس میں بھی خرابیاں اور کچھ انتہا پسندی پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو انصاف تو ہر حال میں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ یتیموں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہو جانی چاہیے اس کے نتیجے میں، اس کو بیان کیا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اب فرمایا کہ اس کے بعد جب یہ مال تمہاری نگہداشت میں ہے، وہ ابھی بے سمجھ ہے، تو نکاح کی عمر تک، یعنی جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، نکاح کی عمر کو جب تک نہیں پہنچتے، ان کو جانچتے رہو۔ کیسے؟ کوئی چھوٹی بڑی ذمہ داری ان کے سپرد کر کے دیکھو کہ معاملات کی سوجھ بوجھ، ذمہ داریوں کو اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ جنسی بلوغ عقلی بلوغ کو مستلزم نہیں ہوتا، یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی جسمانی لحاظ سے تو بالغ ہو جائے لیکن عقلی لحاظ سے ابھی معاملات سنبھالنے کے قابل نہ ہوا ہو۔ تو یتیم کے مال کی نگہداشت چونکہ آیات کا اصل موضوع ہے تو فرمایا کہ ان کو جانچتے رہو نکاح کی عمر کو پہنچنے تک۔ پھر آنستم منہم رشدا، پھر اگر مطمئن ہو جاؤ کہ اب وہ اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ اپنا مال سنبھال سکتے ہیں، تو فدفعوا الیہم اموالہم، اب پائی پائی ان کے حوالے کر، یعنی ان کا مال ان کے حوالے کر۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کے بعد اب تمہاری ذمہ داری ختم ہوئی۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور اس اندیشے سے کہ بڑے ہو جائیں گے تو مجھے مال حوالے کرنا ہے، تو میں کوئی ایسی صورت پیدا کروں کہ جلدی جلدی مال اڑا کر کچھ کھانے کا اہتمام کر رہا ہوں، یہ حال کبھی نہ کرنا۔ یعنی اب جب ایک بار کہا کہ یتیم کا مال ان کے حوالے کر دو، پھر کہا کہ اس وقت تک حوالے نہ کرو، تو پھر یہ کہا کہ جب اس وقت تک حوالے نہیں کرنا تو ان کے تو اخراجات پورے کرنے ہیں، لیکن اس کو تمہیں اللہ تللہ اڑانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو کوئی کسی قسم کا مال اڑا کے جلد بازی کر کے کھانے کے طریقے اس کے اندر سے نہ نکال لینا۔ اس پر پھر ایک اور سوال پیدا ہوا، وہ سوال یہ پیدا ہوا کہ آدمی یتیموں کے مال کی نگہداشت کر رہا ہے، ان کے کاروبار کو دیکھ رہا ہے، ان کے ریوڑوں کو دیکھ رہا ہے، ان کی تجارت کو دیکھ رہا ہے، اس میں وقت دینا پڑتا ہے نا۔ تو نیکی بڑی اچھی بات ہے آپ نے کی، لیکن آدمی کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں،
ایسا ہو سکتا ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے اپنے حالات اچھے ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں. ایک مالدار بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو کیا آپ اس نگہداشت کا کوئی معاوضہ لے سکتے ہیں؟ آپ ایک سوال یہ پیدا ہوا. تو یہ فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ جو یتیم کا سرپرست غنی ہے اسے چاہیے کہ اس کے مال سے پرہیز کرے. یعنی وہ اگر اللہ نے اس کو دے رکھا ہوا ہے تو پھر وہ یہ خدمت رضاکارانہ طور پر یہی اس کے شان ہے. لیکن وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، آدمی خود محتاج ہے، تو فرمایا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، پھر وہ دستور کے مطابق حق کے خدمت کے طور پر لوگوں کو بتا کے اس سے فائدہ اٹھائے. پھر اس کا طریقہ یہ معروف طریقے کے مطابق، یعنی اس میں بھی کوئی اس نام سے گپلا نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ بتایا کہ اپنی کسی خدمت کے عوض کچھ لینا ممنوع نہیں ہے. یعنی اگر کوئی غنی بھی لیتا ہے تو شاید اس پر اعتراض نہ ہو، لیکن خدا نے اس کو اگر مستغنی کیا ہوا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس سے پرہیز کرے. غریب البتہ یتیم کے مال سے اپنا حق خدمت دستور کے مطابق لے سکتا ہے. اور دستور کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے، جائیداد کی حیثیت کیا ہے، مقامی حالات کیا ہیں، سرپرست کا معیار زندگی کیا ہے، ان سب چیزوں کا لحاظ اٹھا کر اپنے لیے جو بھی آپ مقرر کر سکتے ہیں. اور وہ بھی فرمایا کہ معقولیت کے حدود کے اندر ہو، اور اس کی نوعیت یہ نہ بن جائے کہ آپ حق خدمت کرتے کرتے وہ یتیم کا سارا مال ہی ہضم کر جائیں. معروف کے مطابق کوئی قاعدہ مقرر کر کے لوگوں کو بتا کے جس کو سب لوگ انصاف کی بات کہیں. تو اپنے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی حق خدمت مقرر کر لیں، کوئی معاوضہ مقرر کر لیں، تو وہ مقرر کر سکتے ہیں. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو محتاج ہے وہ اپنے حق خدمت کے طور پر دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب مال حوالے کرنے لگو، اب ظاہر ہے کہ تمہارے پاس مال رہا ہے، تمہارے پاس مال رہا ہے، تو جب وہ آیا تھا تب بھی ایک معروف طریقے کے مطابق آپ کے پاس آنا تھا. کتنا تھا، کیا تھا، کوئی نشو و نما ہوئی ہے، کوئی بڑا ہے، تم نے حق خدمت کے طور پر کچھ لیا ہے، یہ سارے معاملات جتنے ہیں یہ کھول کر سامنے رکھو. فاشہدوا علیہم، اور اس پر گواہ ٹھہراؤ. یعنی اس پر اب سوسائٹی کے اندر سے نیک لوگوں کو گواہ ٹھہراؤ، تاکہ کوئی کسی قسم کا تمہارے بارے میں جھگڑا نہ پیدا ہو جائے، کوئی تہمت نہ لگ جائے. وَکَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا، اور یاد رکھو کہ حساب کے لیے خدا کافی ہے. یہ بات یاد رکھو کہ ایک دن حساب بہرحال اللہ کو دینا ہے. یہاں ہو سکتا ہے ان ساری ہدایات پر عمل کر کے بھی تم اپنے لیے کوئی صورت پیدا کر لو خرابی کی. تو آخر میں تنبیہ کر دی کہ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا. قرآن مجید میں جب کبھی قانون بھی بیان ہوتا ہے تو عام طور پر جو اصل بات ہے، یہاں بھی دیکھیے کہ اس سلسلہ بیان کی ابتدا ہوئی کہ اللہ کا تقویٰ پیش نظر رہنا چاہیے. اور وہاں آیت کیا تھی؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، خدا تم پر نگران ہے. یہ بات یاد رکھو. یعنی اصل میں خدا کی سچی معرفت اور خدا کی نگرانی کا احساس اور اس کے حضور میں حاضری اور پھر وہاں حساب دینا ہے، اس کی یاد دہانی وہ لازماً کرائے گا، کیونکہ اسی پر در حقیقت اس کے سارے قانون کی اور تمام اخلاقی ہدایات کی بنیاد ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ سمیع و علیم ہے، اس سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی. اس وجہ سے پورے انصاف کے ساتھ معاملہ کرو اور یاد رکھو کہ حساب کے لیے وہ کافی ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ یہ کم ہو یا زیادہ. ایک متعین حصے کے طور پر آدمی دنیا سے رخصت ہوا ہے نا، تو ایک طرف اس کے یتیم بچوں کا مسئلہ پیدا ہونا ہے اور دوسری طرف اس کی میراث کا مسئلہ بھی پیدا ہونا ہے. یعنی یہ آپ سے آپ اس کے اندر سے نکل آیا مضمون. تو فرمایا کہ اللہ نے اس میں اب حصے متعین کر دیے. یہ اشارہ کیا ہے، آگے بات واضح ہو جائے گی جب پوری بات ہوگی. یعنی میراث کے ان حصوں کی طرف یہ اشارہ کیا ہے جو آگے آیت 11 تک جب آپ پہنچیں گے تو وہاں واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیے. اور وہاں وجہ یہ بیان کی ہے کہ انسان اس چیز کا فیصلہ خود کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس کوئی بنیادی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ورنہ کیا ہوتا تھا کہ زور آور وارث جو ہیں وہ مرنے والے کی تمام املاک جائیداد سمیٹ کر قبضہ کر لیتے تھے، کوئی موقع باقی نہیں رہنے دیتے تھے. تو جب ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوا ہے تو ایک طرف یتیم بچوں کا مسئلہ پیدا ہوگا، دوسری طرف جو کچھ یتیموں کا مال ہے اس کی تو آپ نگہداشت کر رہے ہیں،
لیکن دوسرے حقدار بھی تو موجود ہے نا. تو فرمایا کہ اب وہ دوسرے حقداروں کا کیا معاملہ ہوگا؟ بندہ رخصت ہو گیا. تصور آپ یوں کیجئے نا مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے. یعنی لوگ یہ بیان کیا جاتا ہے عام طور پر، اگرچہ قرآن مجید کو اس بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال واقعے کے لحاظ سے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ احد کے موقع پر جب بہت لوگ شہید ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات اس موقع پر دی. تو اس میں اب یہ ہے کہ 60-70 لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. پیچھے بیویاں بیوہ ہیں، بچے یتیم ہیں، اور مال اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اب تقسیم بھی ہونا ہے. یعنی کیا سارا کا سارا مال ان یتیم بچوں ہی کا ہے؟ بھائی بہنوں کا بھی کوئی حق ہے، اس میں کوئی ماں باپ کا بھی حق ہے. یہ سب مسئلے ہوں گے نا. تو اسی سے میراث کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو فرمایا کہ اس کے معاملے میں ہم نے آگے تمام حصے خود مقرر کر دیے ہیں. وہ حصے جو ہیں ان کے مطابق یہ سب معاملہ ہوگا، اور تمام املاک جائیداد جو کچھ بھی ہے اسی قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگی. اسلام سے پہلے جو عرب سوسائٹی کی نوعیت تھی، وہ اگر آپ ان کی شاعری میں پڑھیں، ان کے ادب میں پڑھیں، قرآن مجید کے اشارات سے دیکھیں، حدیثوں میں بھی اس کا تفصیلی ذکر ہوا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یتیموں اور عورتوں کا تو کیا ذکر، جتنے کمزور وارث ہوتے تھے وہ بھی زوراور وارثوں کے رحم و کرم پر ہوتے تھے. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ وارث ہیں، بھائی بہن ہیں، ان میں سے کوئی کمزور ہے تو جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہتا تھا لے لیتا تھا. اس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یعنی تم لوگوں کی میراث ہڑپ کر جاتے ہو بغیر کسی تردد کے، جو ہاتھ آئے لے لیا. تو اس صورتحال کو ختم کر دینے کے لیے قرآن نے تمام وارثوں کے حصے متعین کیے، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. اوپر کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے آدمی جب اس آیت پر پہنچتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ یتیموں کی برکت سے دوسروں کے حقوق بھی معین ہونے کی راہ کھل گئی. وہ خود حقوق سے محروم تھے، انہوں نے بھی اپنے حقوق حاصل کیے، ان کی بدولت دوسروں کو بھی حقوق حاصل ہو گئے. خاص طور پر عورتوں کا ذکر یہاں دیکھیے خاص طور پر کیا ہے. یعنی یہ جو آیت ہے اس کو آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہے تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے. عورتوں کا میراث میں حصہ دار ہو جانا یہ تو کوئی ماننے کی چیز نہیں تھی، ابھی بھی ہماری معاشرہ نہیں مانتا اس کو، سوسائٹی. تو اس وجہ سے عام طور پر تو اتنی آیت کافی تھی کہ جو کچھ چھوڑیں اس میں پیچھے رہنے والوں کا حصہ ہے. تو مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا کہ نہیں، خدا نے حصے مقرر کر دیے ہیں. اس وجہ سے جس وقت کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوا ہے تو ایک طرف اس کے یتیموں کے مال کی نگہداشت کا معاملہ ہے، وہ تمہیں ہدایت دے دی. دوسری طرف یہ ہے کہ جو حصے اللہ نے مقرر کیے تقسیم اس کے مطابق ہوگی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اب قبائلی زندگی، ایک گھر ہے، خاندان کے لوگ رہ رہے ہیں، کسی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ اگر تقسیم میراث کے موقع کے اوپر، یعنی جس وقت آپ لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر کوئی اعزاء جو ہیں، ضرورت مند وہ آ گئے ہیں، یتیم آ گئے ہیں، مسکین آ گئے ہیں، تو کچھ ان کو بھی دے دو اس میں سے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، بلکہ بھلائی کے ساتھ ان سے بھی بات کرو. یعنی اس سے قطع نظر کہ قانونی لحاظ سے ان کا کوئی حق بنتا ہے، یعنی کچھ دے دلا کر بھلائی کی بات کر کے اس موقع پر رخصت کرنا چاہیے. چھوٹے دل کے اور کم ظرف لوگ اس طرح کے موقعوں پر جو رویہ اختیار کرتے ہیں، مال تمہارا ہے، فیصلہ کرنے کا تمہیں حق ہے، لیکن بہرحال اس میں اگر بیوی موجود ہے یا ماں باپ موجود ہے تو اعزاء اقربا کے ساتھ بھی ایک اچھا رویہ ہونا چاہیے. تو یہ کرو، قولوا لهم قولا معروفا، اور بھلائی کی بات کرو. اور فرمایا کہ یہ جو مسکین یتیم دوسروں کے آ گئے ہیں، یہاں پہ مال تمہارا تقسیم ہو رہا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بڑے اندیشے ہوتے. ان کو ڈرنا چاہیے اس طرح کے موقعوں پر. یعنی یہ تمہارے یتیم نہیں ہیں، لیکن اگر تمہارے ہوتے تو تمہارے دل میں کیسے کیسے اندیشے ہوتے. تو وہ خافوا علیہم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. کہ اگر وہ اپنے پیچھے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے. وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. سو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور ہر معاملے میں سیدھی بات کریں، صاف اور سیدھی بات کریں. بات سیدھی ہونی چاہیے، معاملہ سیدھا ہونا چاہیے. انصاف کا یہی تقاضا ہے، لیکن انصاف رحم دلی کے ساتھ ہونا چاہیے، محبت اور شفقت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ اس کی تعلیم دی ہے کہ ایک طرف قانونی حقوق ہیں
دوسری طرف جو غریب مسکین خاندان کے لوگ ہیں اس موقع پر آ گئے ہیں، کچھ خواہش رکھتے ہیں کہ چلیے کوئی ایک بکری ہمیں بھی مل جائے، تو فراخ دلی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دلا کے اچھی بات کر کے آپ ان کو رخصت کریں۔ یہ گویا وہ سارا جو مضمون چل رہا تھا اس کے خاتمے کی آیت آ گئی، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یعنی یہ سارا معاملہ تو میں یتیموں کے مال سے پیدا ہوا ہے۔ فرمایا سنو، خبردار رہو، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، اور ان قریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جا پڑے۔ اس پر ختم کی، یعنی یہ تحدید ہے اور یہ بڑی سخت آیت ہے۔ فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، خدا نے اپنی ہدایت دے دی، اپنی بات کر دی، تمہیں ہر حال میں اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ یتیم کا مال ناحق تمہارے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ اس سارے سلسلہ بیان کو آپ دیکھیے، 10 آیات ہیں۔ بنیاد کہاں سے اٹھائی تھی؟ بنیاد یہاں سے اٹھائی تھی، خدا کا تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو۔ اگر تم خدا سے نہیں ڈرو گے تو پھر کسی سے بھی نہیں ڈرو گے۔ خدا کا تقوی اختیار کرو، یہ بتایا تھا کہ اس دنیا کے اندر کوئی برتری کی اور کہتری کی بنیاد خلقت کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتی۔ آدم حوا ایک تھے، تمہارے ماں باپ ایک تھے، تمہارا خدا ایک ہے، وہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ اب تمہارے ساتھ، تمہارے معاشرے میں، تمہارے خاندان میں ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے، کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے بچے یتیم ہیں، ان کے مال کے بارے میں یہ بات سمجھ لو کہ ایک بڑی آزمائش اور بڑا امتحان ہے جو تمہارے ساتھ ہو گیا ہے۔ اس میں انصاف، رحم دلی، محبت، شفقت، یہی چیزیں ہیں کہ جن کو تمہیں ملحوظ رکھنا ہے، اور جن معاملات میں کوئی فیصلہ کرنے میں دقت ہو سکتی تھی اس میں ایک ایک چیز کی ہم نے ہدایت دے دی، یہ بتا دیا ہے کہ میراث کی تقسیم کے معاملے میں کیا ہونا ہے، اس کا آگے پھر قانون بیان ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی 10 آیتیں جب مکمل ہوتے تو 11ویں آیت سے پھر میراث کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، لیکن تمہید باندھ دی کہ اس معاملے میں ہم بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا میراث کو، لیکن بہرحال اس موقع پر یتیم اگر آ جاتے ہیں، مسکین آ جاتے ہیں، قریبی اعزاء آ جاتے ہیں، تو ان کو جھڑک کر ڈانٹ کر نہ نکالو۔ جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ قربانی کا گوشت جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ دروازے پر آ جائیں تو لوگ ڈانٹ ڈانٹ کے ان کو بھگا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک رویہ ہے۔ تو محبت کے ساتھ معذرت کر دو، ان کو کہو کہ بھئی ابھی معاملہ ہے یہ، اور اگر کچھ دے دلا سکتے تو دے دلا دو۔ تو قولوا قولا معروفا، یہاں پہ دیکھیے 2 چیزیں جو ہیں، یعنی ایک طرف خدا کا تقوی، خدا کا خوف، اس کے حدود کی نگہداشت کی ہدایت ہے، اور دوسری جانب عدل اور انصاف کے ساتھ جو بات خاص طور پر کہی ہے، یعنی تمہاری زبان بہت اچھی ہونی چاہیے۔ نہیں دے سکتے کچھ، لیکن کم سے کم بات تو اچھی کرو، دوسرے کی عزت نفس کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ قولوا قولا معروفا، اور جب معاملہ کر رہے ہو تو پھر قولوا قولا سدیدا، سیدھا معاملہ کرو، یعنی شفقت کی بات کرو، معاملے میں سیدھی بات کرو۔ تو دونوں چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ تمہارا رویہ انسانی معاملات میں شفقت اور مرحمت کا بھی ہونا چاہیے، اور انصاف کی بات سے ہٹ کر بھی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا لحاظ رکھو، اور یاد رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، اور وہ عنقریب دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جا پڑیں گے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا اور ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو، مہر کے طریقے سے، پھر اگر وہ خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اس کو البتہ تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہوں تو اپنا وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو، ہاں اس سے فراغت کے ساتھ ان کو کھلاؤ، پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کرو، اور نکاح کی عمر کو پہنچنے تک انہیں جانچتے رہو، پھر اگر ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس اندیشے سے کہ بڑے ہو جائیں گے ان کے مال اڑا کر اور جلد بازی کر کے کھا نہ جاؤ۔ اور یتیم کا جو سرپرست غنی ہو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو وہ اپنے حق کے خدمت کے طور پر دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے۔ جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو، اور یاد رکھو کہ حساب کے لیے اللہ کافی ہے۔ تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑے اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ یہ کم ہو یا زیادہ، ایک متعین حصے کے طور پر، لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی اعزاء اور یتیم اور مسکین وہاں آ جائیں
تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان سے بھلائی کی بات کرو۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے۔ سو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کریں۔ سنو، خبردار رہو، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جا پڑیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر